بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین عزیز وقار، آج کی اس انتہائی مختصر سی نشست میں سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 34 اس اعتبار سے ہم کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہا ہے. ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اے حبیب یاد کرو جب ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، حکم خداوندی ہوا کہ انبیاء علیہ السلام حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا، سب کے سب نے سجدہ کر دیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، خود کو واستکبر بڑا سمجھا. وکان من الکافرین، انکار اور خود کو بڑا سمجھنے نے اس کو کافروں میں شامل کر دیا. وکان من الکافرین، وہ کفار میں شامل ہو گیا. اس آیہ مبارکہ کا مفہوم سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے قبل کی آیات میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا. جب اس تسلسل کو ہم سمجھیں گے تو اس آیہ مبارکہ کا مفہوم صحیح انداز میں ہمیں سمجھ آ جائے گا. اس سے قبل اللہ رب العزت نے 4-5 باتوں کا تسلسل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا ذکر کیا. وہ 4-5 باتیں کیا تھیں؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اپنی نعمتیں گنوائیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ میں نے اے انسان تیرے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، غرض کہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو جو لوازمات، جن نعمتوں کا ہونا ضروری تھا، ان کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خلافت انسانیت کے لیے میں زمین میں اپنا ایک نائب بنا رہا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، پھر اپنے نائب کا ذکر کیا. اب دیکھیں نا، دنیا کا بھی دستور ہے کہ آپ کسی کو کسی عہدے پہ فائز کرتے ہیں تو پہلے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اپنی جگہ پہ اس کو میں نائب بنا رہا ہوں. میری ان نعمتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تم نے اس کی بات کو ماننا ہے. اللہ قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے. اللہ رب العزت نے نعمتوں کا ذکر کیا،
کرنے کے بعد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اب میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں. اور پھر نائب بنانے کے لیے کسی کو سلطنت پہ بٹھانے کے لیے دو چیزوں کا میں نے گزشتہ جمعہ پہ ذکر کیا تھا ہونا ضروری ہے. ایک اس انسان میں اس منصب پہ فائز ہونے کا علم ہو، قابلیت ہو. فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جس کو میں منصب پہ بٹھا رہا ہوں اس کو میں نے اس قابل بنا دیا کہ وہ اس منصب کو سنبھال سکے. اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا. اور پھر قالوا سبحانک، اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا. تیسری بات کا جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا وہ یہ کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نبی کی شاگردگی اختیار کی، نبی سے علم حاصل کیا. اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے جو اپنی عاجزی کا اللہ کی بارگاہ میں اظہار کیا اس کا ذکر کیا. اب کی جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو فرشتوں پر اللہ رب العزت نے علمی قابلیت کو ظاہر کیا، اس کے بعد اللہ نے جو حکم دیا ان کو کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت اس کا تذکرہ فرما رہا ہے. یعنی ترتیب کے ساتھ جو واقعات رونما ہوئے اللہ رب العزت نے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن میں ان کا ذکر کر دیا. اور دوسرا جو اس آیہ مبارکہ کے ساتھ گزشتہ آیات کا تعلق ہے، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہوا کہ ایک انسان، ایک خلیفہ کا عالم ہونا، ایک خلیفہ کا علم پہ عبور حاصل کرنا ضروری ہے. علم کا ذکر ہو چکا، اب اس کی قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی استاذی کا ذکر کیا. کیسے؟ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ سب کا سب جو میں نے تجھے سکھایا ہے تم وہ اسماء ان فرشتوں کو بھی بتا دو. اور اب استاد ہونے کے بعد جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کی، اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں اس کا ذکر فرما رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. جب علمی مقام ظاہر ہو چکا، ایک بڑی خوبصورت بات دیکھیں، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، یہ بنیادی طور پہ یہ بات گزشتہ آیہ مبارکہ سے منسلک ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے سب فرشتوں کو کہا کہ جمع ہو جاؤ، آدم علیہ السلام سے علم سیکھ لو. تو جتنے بھی فرشتے تھے سب اپنے کاموں کو چھوڑ کر دست بستہ حضرت آدم علیہ السلام کے حضور آ گئے. تو اس آیہ مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ ہر طرح کی عبادت سے علم حاصل کرنا یہ زیادہ افضل ہے. نبی کی صحبت میں بیٹھنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے. آج ہم کسی بھی منصب پہ فائز ہو سکتے ہیں لیکن صحابی کے منصب پہ کوئی فائز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ وہ ایسا منصب ہے جو نبی کی صحبت سے مل سکتا ہے، نبی کی صحبت کے بغیر نہیں مل سکتا. اور دوسرا، ہر طرح کی جو عبادت ہے وہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن علم ایک ایسی عبادت ہے جو ہر طرح کی عبادت پہ افضل ہے. علم حاصل کرنے کے لیے آپ کا چلنا بھی عبادت، آپ کا بیٹھنا بھی عبادت، آپ کا لکھنا بھی عبادت. کوئی بھی علم حاصل کرنے کی غرض سے جو کام کریں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت لکھا جائے گا. اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، ظاہر ہے کہ سجدے کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کے کمال علم کو، علمی جو کمال ہے اس کو ظاہر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، اور فرشتے ان کی قابلیت اور لیاقت دیکھ چکے تھے، تب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. للملائکہ، اس میں کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف زمین کے فرشتے ہیں، جبکہ مفتبعی قول جو ہے، جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ سارے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا. یہاں زمین کے فرشتے مراد لیے، یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں کو حکم دیا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی فضیلت سارے ہی فرشتوں پہ اللہ رب العزت نے ظاہر کی.
اسجدو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اس کے معنی بنیادی طور پہ سجدے کے معنی یہ ہوتے ہیں جو ساجدہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا، کسی کی فرمانبرداری کرنا. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ کہ ستارے اور یہ درخت جو ہیں یہ جھکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرتے ہیں. اور جبکہ شریعت میں زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہا جاتا ہے، بشرطے کہ اس میں نیت ہو، سجدے کی نیت ہو اور انسان کے 7 اعضاء کا زمین پر لگنا ضروری ہے، اس کو سجدہ کہا جاتا ہے. پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جو تھا وہ جائز تھا، جیسے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، جو قرآن کریم میں آتا ہے انی رآ فی المنام، وہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو سجدے کی حالت میں خواب میں دیکھا. انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کو حرام کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا اسجدوا لآدم، یعنی جس کے معنی ہے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، حکم سنتے ہی سارے کے سارے فرشتے جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، اس لیے ان کو سب سے بڑا منصب جو ہے وہ اللہ رب العزت نے عطا کر دیا کہ ان کو انبیاء کی دربانی کا اللہ رب العزت نے منصب عطا کر دیا. اور اس کے بعد الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس اپنی عبادت اور شیطانی توحید کے نشے میں رہ کر اس نے اس سجدے کا انکار کر دیا، اور اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ نے اس کا شمار نافرمانوں میں کر دیا. دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی ان تعلیمات اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. انشاءاللہ العزیز یہ عنوان آگے ہم جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتے عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ.